سے گفتگو کرنا بند کر دیں تو سماج کی ذمہ داری یہ ہے، قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس سماج میں جو لوگ رہتے ہیں اس سماج کی ذمہ داری یہ ہے، اس قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان دو مسلمان بھائیوں کو کبھی جدا جدا نہ رہنے دیں، الگ الگ نہ رہنے دیں۔ اگر ان دونوں میں کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی کسی بات کو لے کر اونچ نیچ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو قوم کی ذمہ داری یہ ہے، سماج کی ذمہ داری یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں، آپس میں ان دونوں کو ایک کر دیں۔ قاسم نگر والوں، اپنے دماغ میں سوچئے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں بولتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہو اور آج تک بول چال نہیں۔ آپس میں تو چھوڑیے، رشتہ داروں میں نہیں ہوگی۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہوگا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہوگا۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ زمین اور جائیداد کے معاملے میں ایک بیٹا باپ سے خوش ہوگا، دوسرا بیٹا باپ سے ناراض ہوگا اور نہیں بول رہا ہوگا آپس میں دوسرے سے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے دو مسلمان بھی کسی معاشرے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ الگ نہ رہے۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے بارے میں جب سنیں کہ یہ لوگ الگ الگ ہیں تو ان دونوں کو جوڑ دیں، بٹھا کے تصفیہ کر دیں اور ان دونوں کے گلے ملا دیں۔ جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو آپس میں بٹھا کر دور کر کے ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کریں اور معاشرے میں ایک ساتھ رہیں۔ اور جب مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، اور جب کوئی اپنے کسی بھائی کو 2-3 دن سے زیادہ چھوڑے گا نہیں، اس سے لائی نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ سماج جب ایک ہوگا تو مضبوط ہوگا، اور جب مضبوط ہوگا تو اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے ابھی تو یہ حال ہے کہ ہم ہی ایک نہیں ہے۔ ابھی آنے والے الیکشن میں دیکھیے گا، کوئی کانگریس کی طرف بھاگے گا، کوئی ٹی ایم سی کی طرف بھاگے گا، کوئی کسی اور کی طرف بھاگے گا، کوئی کہے گا کہ ہماری اپنی پارٹی آ رہی ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے، ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ اسی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہم معاشرے میں مضبوط نہیں ہے، ہم کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی اور ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دکان ہم سے زیادہ کیوں چل رہی ہے۔ اور اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، ہماری سیٹ ادھر، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی سیٹ ہماری سیٹ کے سامنے، آمنے سامنے، ٹرین چل رہی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کلکتہ۔ آپ نے بھی کہا اچھا کولکاتہ جا رہے ہیں؟ جی۔ وہ تب تو بہت اچھا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، سگا حقیقی، آپ سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹرین میں پہلی ملاقات ہے۔ آپ دلی سے، وہ بنگال سے،
آپ بنگال کے تھے، آپ بزنس کے لیے دلی گئے، وہ دلی کا ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں کولکاتہ جا رہا ہے، دونوں مسلمان بھائی ہیں، وہ دلی بزنس کے لیے آیا، اب اپنا کام سمیٹ کر کپڑا وپڑا خرید کر اب وہ کولکاتہ جا رہا ہے، آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ کولکاتہ سے کچھ سامان لینے جا رہے ہیں جو آپ کو دلی میں بیچنا ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے، سفر شروع ہو گیا، 1-2 گھنٹے تک خاموشی رہی، نہ آپ اس سے بولے نہ وہ آپ سے بولا، 2-3 گھنٹے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کولکاتہ، پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کولکاتہ، ماشاءاللہ، چلیے ایک ہی جگہ کے سفر کر، آپ کا نام؟ صاحب محمد آصف، آپ کا نام؟ جی محمد نسیم، دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے، اب اتفاق دیکھیے تھوڑی سی اور بات آگے بڑھتی ہے، صاحب آپ کلکتہ میں کس جگہ جائیں گے؟ اس نے کہا میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کولکاتہ کا، اور مجھے کولکاتہ میں مٹیا برج جانا ہے، آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی مٹیا برج سے سامان خریدنا ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، گفتگو نے رنگ بدلا، تھوڑی سی اور ماحول تھوڑا سا اور کھلا، ابھی تو صرف کلکتہ تک ساتھ تھا، آپ مٹیا برج تک ساتھ ہو گیا، چائے بیچنے والا آتا ہے پینٹی کار سے، کبھی اس نے آپ کو چائے پلائی، کچھ دور کے بعد آپ نے اس کو چائے پلائی، سفر اور آگے بڑھتا ہے، اب دونوں میں اتنی شناسائی ہو جاتی ہے، اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر آپ پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں، گاڑی رکتی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں صاحب میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی بوتل مجھے دے دیجئے، میں آپ کی بوتل میں بھی پانی بھر لاؤں گا، اس نے آپ کو اپنی پانی کی بوتل دے دی، آپ نے اس سے کہا صاحب یہ سامان میرا ہے جو برف کے نیچے ہے، آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے پانی بھرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کبھی کسی اسٹیشن پر وہ اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر یہ دوستی ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے، یہ سفر ایک گہری دوستی میں بدل جاتا ہے، آپ نے اس کا موبائل نمبر لے لیا، اس نے آپ کا موبائل نمبر لے لیا، پھر کلکتہ اترنے کے بعد ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ کے مٹیا برج جاتے ہیں، یہ ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے، جب 24 گھنٹے کے اس سفر میں آپ کو جو ماحول ملا، اس ماحول نے آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا ہے، جب وہ اسٹیشن سے اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو وہ آپ کا سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس مضبوط رشتے نے آپ کو اتنے اچھے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کے سامان پر اگر کوئی حملہ کرے یا چوری کرے تو آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا سامان ہے، آپ کے سامان پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ چند گھنٹوں کے سفر میں جب آپ کا تعلق یہ ہوا، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو جاتا ہے، تو جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی کے اندر بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے ستانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے مارنا حرام ہے، اس لیے فرمایا سفر کی طرح جب چند گھنٹوں میں تم آپس میں ایک ہو جاتے ہو اور ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہو، تو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، اس شہر کے اندر اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچے تو اس کا درد تمہیں
اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے. آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں پانی بھر کے لے آؤ، پانی لے آتا ہے. آپ اس کو کہتے ہو میرے مہمان آئے ہوٹل پہ سے چائے لے آؤ، وہ چائے لے آتا ہے. آج آپ کا نوکر گھر میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے کان کے اندر شدید درد ہے. اس کے کان کے اندر بہت تیز درد ہے، اور وہ درد کی وجہ سے بیچارہ لیٹا ہوا ہے. کان کے اندر دوا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اب آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اپنے نوکر کو حکم نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا نوکر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے کان میں درد ہے. اب آپ خود اٹھتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں، یا آپ خود باہر نکلتے ہیں اور ہوٹل پہ چائے پینے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے نوکر کو کیوں حکم نہیں دے رہے؟ صاحب اس کے کان میں درد ہے. ارے کان میں ہی تو درد ہے اس کے، لیکن اس کو تو ہوٹل پر اپنے پیروں سے چلنا ہے، ہاتھ سے چائے پکڑ کر لانا ہے اور آپ کو دے دینا ہے. اس کو بستر سے اٹھنا ہے، پانی اس کو نل چلا کر ہاتھ میں لینا ہے اور لا کر آپ کو دے دینا ہے. کہیے کان کے درد سے اس کے ہاتھ اور پیر کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ درد کان میں ضرور ہے، لیکن اس درد کی تکلیف اس کے پورے جسم کو ہو رہی ہے. اس درد سے اس کا ہاتھ بھی متاثر ہے، اس کا پیر بھی متاثر ہے، اس کا دماغ بھی متاثر ہے. اس کے کان کے درد نے اس کے پورے جسم کے اندر ایک چبھن، ایک درد پیدا کر دیا ہے. اس لیے آپ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں. آپ لیٹیے، میں خود پانی لے لیتا ہوں. درد کان میں، لیکن کان کے درد نے اس کے پورے جسم پر اٹیک کیا ہے، پورے جسم کو متاثر کیا ہے، پربھاوت کیا ہے. تو جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مثال، مسلمان کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو درد ہو، کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف سے کرا اٹھتا ہے. ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے. اور وہ درد ایک دوسرے کو نہیں، پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اور پورے گاؤں کو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ آدمی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے درد میں ہمیں اس کا کام آنا چاہیے. یہ اسلامی معاشرہ، اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے، ایسا معاشرہ. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ. رحم و کرم میں، محبت و الفت میں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ، جب اس کے کسی ایک عضو کو، کسی ایک پارٹ کو، پوری باڈی کے کسی ایک پارٹ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تداعی لہ سائر جسدہ، تو اس تکلیف سے اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کے اندر تکلیف ہو اور وہ تکلیف میں پڑ جائے تو اس سے سارے مسلم سوسائٹی اور سماج کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے معاشرے کو، سماج کو، جب تک اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو وہ دور نہ کر دے. کہیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آئیے ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. زبردست واقعہ، پوچھتے بھی جائیں گے آپ سے. دیکھتا ہوں 18 سال کی تقریروں میں آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ کو کتنی جانکاری ہوئی. سب سے پہلی جو اسلامی جنگ ہوئی تھی اس کا نام تھا جنگ بدر. اس جنگ بدر کے اندر کتنے کافر مارے گئے تھے؟ ایک دو کو یاد ہے. نشہ کرنے والی قوم
نشے نے ہماری عقل باندھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ام الخبائث، جس کو ساری گناہ اور برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، وہ ہے شراب، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ٹاپک دوسرا ہے، کل دیکھیں گے۔ سنیے کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70، اور 70 ہی کافر قید کیے گئے تھے۔ قید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ بھاگ نہ جائیں۔ جیلیں نہیں ہوتی تھی آج کی طرح، آج کل جو جیلیں ہیں اس طرح جیلیں نہیں ہوتی تھی، تو ان کو رکھا کہاں جائے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا جیسے آج بھی گورنمنٹ کرتی ہے، جب سارے لوگ نکل رہے ہیں اور سب جیل ہی میں جانا چاہتے تو کیا کریں؟ تو اسٹیڈیم کو جیل بنا دیتی ہے، بڑے بڑے کھیتوں کو جیل بنا دیتی ہے گورنمنٹ۔ جیسے کسانوں کے لیے گرہ منتری جی نے کیجریوال سے مانگا تھا کہ ہمیں دلی کے 9 اسٹیڈیم دے دو، ہم ان کو وہی جیل میں رکھیں گے، تو کیجریوال نے منع کر دیا۔ تو ان 70 قیدیوں کو رکھا کہاں جائے؟ تو ایک سنسان جگہ تھی، بیابان جگہ تھی، خالی جگہ تھی، کہا یہیں ان کو ڈال دو۔ تو ڈر تھا رات میں بھاگ نہ جائیں، تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو۔ بیڑیاں جب ڈال دی جاتی تھیں بیڑیاں، تو اب تم یہیں پڑے رہو، بھاگ نہیں سکتے۔ جب پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہو تو کسی صحابی کو بول دو، وہ تم کو لے جائے گا اور وہاں جا کے تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر پھر آئے۔ تو کافروں کو بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور سب کو ایک طرف ڈال دیا گیا۔ ایک صحابیوں نے ایک کافر کو بیڑی ڈالی جانے لگی، اس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ کیا نام تھا؟ عدی، باپ کا نام عمیر، عدی ابن عمیر۔ یہ کس کے بھائی تھے؟ آپ تعجب کریں گے، آشچर्य کریں گے، یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے۔ مصعب ابن عمیر صحابی ہیں اور ان کا بھائی کون ہے؟ عدی ابن عمیر، یہ کافر ہے۔ عدی ابن عمیر گرفتار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ ایک مسلمان صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی۔ عدی ابن عمیر کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالنے لگے تو عدی کا بھائی مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، اپنے بھائی کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بار بار اٹھا، پتہ نہیں، کہنا پڑتا ہے وہ کتے کی دم والی مثال، یار یہ تو آؤ نہیں اور آتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ۔ مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی، اور جب اس کو ٹائٹ کیا جانے لگا تو عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی کو للکارا غصے میں، مصعب ابن عمیر کو، آئے مصعب۔ مصعب نے دیکھا، جی کیا بات؟ عدی بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا سگا بھائی ہوں، تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ جس باپ نے پال پوس کر تجھے بڑا کیا اسی باپ نے مجھے بھی بڑا کیا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں
اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو کیسا میرا بھائی ہے؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے اپنے بھائی ہادی سے کہا خاموش، چپ۔ اس نے کہا ہم کو ڈانٹتا بھی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مصعب ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا ہادی تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی صرف اس حد تک ہے کہ جس باپ نے تجھے پیدا کیا اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں، جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا اسی باپ نے مجھے بھی کھلایا پلایا ہے، اس حد تک ہم تیرے بھائی ہیں۔ آئے عادی، میرا اصلی بھائی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے؟ مصعب ابن عمیر کی ایمانی غیرت دیکھیے۔ آئے عادی جاننا چاہتا ہے کہ میرا اصلی بھائی کون ہے؟ عادی کہتا ہے کیا میں اصلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے باپ کا تو اصلی بیٹا ہے، میں بھی اصلی بیٹا ہوں، لیکن تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے۔ میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے۔ عادی نے چیختے ہوئے کہا اے مصعب، آج یہ تیرا بھائی ہو گیا ہے، اتنا بڑا بھائی ہو گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیری نظروں میں عزت پا گیا ہے، اور تو اس کو اصلی بھائی کہنے لگا ہے۔ ہم اور تم جس باپ کی اولاد ہیں، ہم تم اصلی بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارا اصلی بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں وہ میرا اصلی بھائی اس لیے ہے کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ بھی محمد رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اور میں بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے، میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں۔ اے عادی، تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے، میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں سگے بھائی سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے۔ خونی رشتہ پھر اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی جنگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک طرف محمد رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ، تو دوسری طرف ان صحابیوں کا بھائی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اپنے باپ کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگ رہا ہے اور مکے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تمہیں مکے میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ کہا میرے بیٹے تم مجھے مارو گے؟ ہاں مار دوں گا اگر تم مکے کی طرف جاؤ گے، رک جاؤ یہیں پر، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جب تک وہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں۔ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، باپ نے تلوار ہٹا کر کہا بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بیٹے نے تلوار دوبارہ اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا نہیں، یہ غلطی مت کرنا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو محمد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ محمد کے ماننے والے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ لمبا ہے اور ہمارے موضوع سے وہ ٹچ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد
وہ آپ کا بھائی ہے. خونی رشتے سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے. آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ کہا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اگر وہ تنگ دست ہے تو مال و دولت سے اس کی تنگ دستی کو دور کریے. اگر وہ کنگال ہے اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا اور پانی آپ دیں گے. اور اگر آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، یاد رکھیے گا، پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کون؟ جو خود کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اس کا پڑوسی بھوکا. اور یہاں تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، پڑوسی میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں کہا. آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو آپ مومن نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ عدی ابن عمیر کے اس واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں. غور کریے، آپ سفر میں 1 2 گھنٹے 5 گھنٹے 24 گھنٹے کے سفر میں اتنی دوستی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو سکتا ہے. تو ایمانی رشتے کی پھر ویلو ہے کہ معاشرے میں اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، دور یاد کیجئے جب کافروں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مجبور کر دیا، جب مکے میں نہیں رہنے دیا، نبی اکرم نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. جب صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے. کیوں؟ ہم نے تو یہی مزاج دیکھا ہے، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اب اس مال کو ہم کس کو دیں؟ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم اپنا یہ مال کسی رشتہ دار کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں. لیکن مدینے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. مدینے میں جب مکے سے جانے والے قریشی مہاجرین کی جب سنکھیا بڑھی اور یہ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا آج ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بھی وہی کلمہ پڑھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مدینے والوں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے. اب آپ ان کا ایثار دیکھیے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کلمے کی بنیاد پر انہوں نے کتنی فراخ دلی کا ثبوت دیا. اٹھتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. جن لوگوں کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہم سے مکان لے لے، جس کے پاس کاروبار بزنس کرنے کے لیے کھیتی نہیں ہے آؤ ہم سے کھیتی لے لو. جس کے 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا. مالی تعاون بھی کیا اور بزنس میں ان کو اپنا پارٹنر بھی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے جو لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، جو لوگ ان میں غیر شادی شدہ تھے، اللہ کے رسول نے مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ نکاح بھی کرایا. آؤ مواخات قائم کی. یہاں تو برادری کا بڑا جھمیلا ہے. ہم شیر شاہ آبادی ہیں تو شیر شاہ آبادی ہی میں نکاح کریں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی نکاح کریں گے، ہم خان ہیں تو خان ہی میں نکاح کریں گے. اس رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا. عرب کے مکے کے قریشیوں کا نکاح
مدینے میں انصار کی بیٹیوں سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ تھے اور مکے میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو روک دیا اور ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں نہیں جانے دیا، مدینے میں نہیں جانے دیا، کہا نہیں میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ضرور ہے، تمہیں جانا ہو جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینے نہیں جانے دیں گے۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے انصاریوں نے یہاں تک کہہ دیا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ہمارے گھر چلے، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ہم اپنی دونوں بیویوں کو تمہارے سامنے بٹھا دیتے ہیں، تم دیکھ لو، میری جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ لیکن عرب کے مہاجرین نے، مکے کے مہاجرین نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تم نے اپنے سکون کے لیے 2 بیویاں رکھی ہیں تو تم رکھو، ہم تمہاری بیویوں کو کیوں لینے لگے؟ ہمیں تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو، ہمیں تھوڑا سا کھیت دے دو، ہم یہیں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالیں گے، اور ہم تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں، ہم تو جناب محمد رسول اللہ کے دینی کام میں معاونت کے لیے آئے ہیں، ہیلپ کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ گو مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر خونی رشتے سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہو گئی ہے۔ اب میرے سگے بھائی کی جو خونی رشتہ ہے اب اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں جتنی ایمانی، جس نے کلمہ پڑھ کر جو ہمارے مذہب میں آ گیا ہے اس کی حیثیت ہے، وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، اور اس کی ہیلپ کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے۔ اب اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں گے، اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں گے، اس کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھیں گے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے ہم معاشرے میں جانوروں کی طرح جی رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالو تو وہی بکری جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن جب چارہ اس کے سامنے ڈال دیا جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھی سینگ مار کے بھگاتی ہے اور خود سارا چارہ کھا لینا چاہتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی فکر نہیں ہے، ساری دولت ہمیں مل جائے، سارا بزنس میں جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ ہو، ہمارے پڑوسی کو کچھ نہ ہو، تو آپ سمجھ لو کہ ہماری اور آپ کی زندگی انسانوں کی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، جانور کی طرح ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم جانور ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کو اپنے جانور کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک انسان ہے، ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم بولیں گے اور آپ سنیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے رہو گے۔ آپ سننے میں بے شرم ہے، ہم بولنے میں بے شرم ہیں۔ حالت بہت خراب ہے، کچھ مولوی اور پیدا ہو گئے ایسے، ابھی کوئی جاؤ صاحب کیا میری دکان تو چلتی ہے، نہیں چلتی، پڑوسی نے دکان کھول لی ہے۔ ہم مولانا صاحب نے کہا اچھا تو آپ کی بھی چلنی چاہیے نا، نا میری تو چل رہی جیسی چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دکان برباد ہو جائے۔ اب مولانا صاحب نے لکھا لمبا چوڑا نقش، کیا کر رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ اچھا کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے، جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ صورت ہے۔ ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے، ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی،
ادھر دیکھنا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ ادھر بھی پیر کہاں کہاں نظر ڈالے. ایک صحابی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کے بغل میں ایک اور صحابی کی بھی کپڑے کی دکان ہے. وہ دونوں, یہاں دکانوں میں کیا ہوتا ہے, کلیا چک میں جن کی دکان ہے وہ جانتے ہوں گے, کپڑے کی دکانیں لائن سے کھڑی ہوئی, کسٹمر آ رہا ہے تو دور سے چلاتے, اے بھائی ادھر آؤ, ادھر ادھر, تمہیں کیا لینا ہے, ادھر کیا لینا, ارے یہ بغل والی دکان پہ نہ چلا جائے. اور وہ بھی چلاتا ہے, بھیا ادھر آؤ, ادھر ادھر, تمہیں کیا چاہیے. بالکل ٹیکسی والوں کی طرح ہے, وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے, وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے, یہ حال. لیکن وہاں کیا ہوتا تھا, وہ چیختے چلاتے نہیں تھے, تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا وہ تمہیں آج ملے گا, اور میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا, وہ ہمیں بھی ملے گا. چلاتے نہیں تھے, چیختے نہیں تھے. کسٹمر آ رہا ہے, کس کے پاس جائے گا یہ اللہ بہتر جانے. میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو کپڑا دکھا دیں گے, تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو کپڑا دکھا دینا. یہ معاملہ تھا, چیختے چلا کر نہیں بلاتے تھے دونوں میں سے. ایک صحابی نے کپڑا بیچا, کسٹمر آیا, کپڑا بیچا, ٹھیک چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا, اس نے بھی کپڑا بیچا, وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے دوسرا بھی کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا اسی دکان پر, مالک نے مال دکھایا صحابی نے, اور وہ مال لے کر چلا گیا. چوتھا کسٹمر آیا, وہ بھی اسی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا دکھاؤ. یہ آدمی بیچارہ سوچ رہا ہے, صحابی میرے تین کپڑے بک گئے, کپڑوں کے تھان میں نے 3 بیچ دیے, جو کپڑا یہ مانگ رہا وہ میرے پاس ہے, لیکن میرے پڑوسی نے ایک بھی کپڑا ابھی تک نہیں بیچا ہے. آخر اس کے بھی تو بیوی ہے, اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کو بھی تو آج شام کو کچھ کما کر اپنے گھر لے جانا ہے, اس کے بھی تو بال بچے, یہ بھی تو کچھ کھلائے گا پلائے گا. اس آدمی نے منع کر دیا, کپڑا بیچنے والے نے, بھائی جو کپڑا تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو کہاں ہے؟ اس سے اچھا کپڑا تمہیں میرے اس پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا, جاؤ اور وہاں سے لے لو. اس پڑوسی کو معلوم نہیں ہے کہ آدمی میرے لیے کپڑا آدمی کو بھیج رہا ہے. وہ آدمی اڑتا اس دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہ کپڑا لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اس دکاندار نے اس کو کپڑا دے دیا ہے. اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کم سے کم آج کے شام کے کھانے بھر کا انتظام اس کے پاس بھی ہو گیا ہے. کیا ہمدردی تھی, اسی کا نام ہے بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ہی آپس میں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہے. ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں, میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں, اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو, یہ بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے, اور نام ہے محمد جرجیس, نام ہے محمد اکرم, محمد اسلم, محمد افضل. اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے. یہ لوگ گاڑو انڈا پڑ گئے, گاڑو دکان اس کی بند ہو جائے. اور اس مولوی سے پوچھو کہ وہ دعا بتا دو کون سی ہے کہ کسی کی دکان بند ہو جائے اور کسی کی چلنے لگے. تو دوسروں کو بتائے لیکن ہمیں تو نہیں بتایا, کیونکہ 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں, ہمیں آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں آج تک ایسی دعا نہیں ملی ہے
کہ کسی اور کی دکان کو بند کرا دیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر کو برباد کرا دیا جائے اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو آباد رکھا جائے، آج تک نہیں ملی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی نہیں تھے اس مقصد سے کہ تمہارا کاروبار بند ہو اور تمہارا چلے۔ آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے، تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو، تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے۔ جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو، جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو، وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ ان کٹھم اللہوں نے اپنی طرف سے کالا علم، کالا جادو سیکھا ہے، اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت۔ اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا، یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو پکڑو، چوراہے پر لاؤ اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دو جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے 70 جادوگروں کو اپنے زمانے میں پکڑا تھا، ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، ان کی بیویاں ہاتھ جوڑتی رہیں، انہوں نے معافی اور تلافی کی، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضرت عمر نے نہ ان کی بیویوں کی سنی نہ ان کے بچوں کی سنی، اور ان 70 جادوگروں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے ان 70 کی گردنیں اڑوا دی تھی حضرت عمر فاروق نے۔ ایسا مولوی تمہیں جہاں ملے جو دوسروں کی دکانیں بند کرواتا پھرے، سب سے پہلے اس کو جوتے سے پیٹو، پھر کم سے کم 500-600 جوتے کا ہار اس کی گردن میں ڈالو، کیونکہ قتل تو آپ کر نہیں سکتے، یہاں قتل کا قانون تو ہے نہیں۔ دکانیں بند کروائے گا تو کسی کی؟ عدی کا واقعہ آپ نے سن لیا، صحابہ کرام مدینے کے صحابہ کا ایثار و قربانی بھی دیکھ لی۔ جس کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے کھیت دے دیا، 2 باغ تھے 1 باغ دے دیا۔ جس کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے جوان بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ میرے بھائیوں ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ ایثار و قربانی کی ایسی مثالیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی، نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بھائی چارے کو کون سی چیزیں ختم کرتی ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ جو ہوتا ہے، اس بھائی چارے کو کون سی مسلمان کی اہمیت، ایمان کا تقاضا۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن عمرے کی غرض سے جب خانہ کعبہ گئے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ میقات سے احرام باندھو اور سیدھے خانہ کعبہ جاؤ، 7 چکر لگاؤ، طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد وہیں سے صفا اور مروہ چلے جاؤ، صفا اور مروہ کی سعی کرو، 7 چکر لگاؤ، اور اس کے بعد میں باہر نکل کے حجام کے پاس جا کے اپنے بالوں کو صاف کراؤ۔ یا تو چاروں طرف سے آپ بالوں کو قصر کر دیں، چھوٹا کرا دیں چاروں طرف سے، یا پھر آپ پورے بال کٹوا دیں، پورے بال کو چھیلنا، اس طرح چلوا کر اپنے آپ کو بالکل گنجا اور ٹکلا بنا لینا، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے سارے بال نہ کٹوانا چاہے، سر نہ مڈوانا چاہے، تو وہ چاروں طرف سے بال چھوٹے بھی کرا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ چاروں طرف سے بال کٹنا چاہیے۔ چلو آج کل کی طرح نہیں، آج کل تو بال ہی پتہ نہیں چلتے کون سے حساب سے کٹ رہے ہیں، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، صرف یہیں رکھا ہوا ہے، ادھر ٹکلا۔ ہم نے بشٹم نگر میں کہا تھا، یہ بال جانتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں سور کٹ بال۔ رکھ کیسے لیتے ہیں، ہمیں کاٹنے والے پر افسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کاٹ رہا ہے، اس کو تو پیسہ چاہیے، تم جیسا کٹواؤ۔ ہمیں ایسے بال کی کٹنگ کرانے والوں کی کھوپڑیوں پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے، ارے یو پی میں ہم لوگ ہیں، بھینس ہم لوگ پالتے ہیں، مطلب ہمارے یو پی میں گوبر آپ کے دماغ میں کیسے بھر گیا ہے بھینس کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لوگ تو بھینس نہ کھاتے ہیں نہ، آپ لوگ تو گائے والے آدمی ہیں، گائے تو عقل مند مانی جاتی ہے، پھر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا کس نے بھر دیا کہ ادھر سے صاف ادھر سے صاف، رکھ میں لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا رکھ دیا ہو، کوئی ٹلو پمپ رکھ دیا، ایسا لگتا ہے جیسے کیسے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے اندر ہی اندر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کے سامنے ہنس دو تو کہے گا مولانا میرا مذاق ہے، اندر ہی اندر دل ہنستا ہے۔ دیکھو یہ عقل مند کس نے بتایا ہے؟
عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں جب گئے عمرہ کرنے کی نیت سے طواف کرنا چاہتے تھے، طواف، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑی، اس کی خوبصورتی پہ نظر پڑی، اس کے غلاف پہ نظر پڑی، اوہ سنیے میرے بھائی، تو بے ساختہ چیخ پڑے عبداللہ ابن عمر، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ کی نظر میں ابھی تک بڑا گرم ہے، رہنے دیجیے رہنے دیجیے، چھالے پڑ گئے۔ سنیے، جیسے ہی نظر پڑی خانہ کعبہ پر تو کیا کہتے ہیں، کعبہ تو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، دنیا تیرے چکر لگانے کے لیے تیرے پاس آتی ہے، اے کعبہ اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تو اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے، اللہ کی نظر میں تیری بہت تعظیم ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت حرمت والا ہے، لیکن اے کعبہ سن، اور سنو لکھی پور والوں، قاسم نگر والوں سنو، غور سے سنو، اے کعبہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، تو بہت بڑی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اے کعبہ سن، اے کعبہ سن، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے، ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو نہیں ہے، ایک مومن کا ادب اور احترام سے بڑھ کر تیرا ادب اور احترام نہیں ہے، یعنی تجھ سے بھی بڑھ کر اگر ادب اور احترام کے لائق کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے